خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام جواب حاضر ہے میں، اور اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر آئیں تو 2 نمبر ہے UK یورپ کے کالرز کے لیے بھی، اور ہمارے انٹرنیشنل جو دیگر ممالک میں رہنے والے ناظرین ان کے لیے بھی نمبرز آ گئے ہیں۔ آپ بغیر ٹائم ضائع کیے کالز ملائیں، سوالات پوچھیے، اور جتنی دیر میں علامہ صاحب جو آپ کے ہمارے کوئی ویور آتے ہیں، کل جنت الوقیع سے متعلق ہم بات کر رہے تھے، اور کچھ لوگ جو اس کے بالکل اپوزٹ سوچنے والے شرک اور بدعت کے نام پہ ڈراتے ہیں، اور کچھ ایسے مناظر بھی ایسے ہم جیسے پبلک میڈیا کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ ہمارے ہی کچھ ایسے کم علم لوگ جو ہیں مزارات پہ جا کے کچھ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں کہ جو اس کے آداب کے بالکل الٹ ہوتی ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو ہمارے ویورز ناظرین کے لیے وہ کیا آداب ہیں کہ حقیقی طور پہ وہاں پہ جا کر اپنے عقیدت کا بھی اظہار کریں اور اس سے لوگوں کو بھی موقع نہ ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ سوال ہے، اگر کالر بیچ میں آ جائیں تو ان کو ضرور موقع دیجیے گا۔ کہ اسلام اعتدال پر چلنے کا حکم دیتا ہے، نہ افراط نہ تفریط، دونوں طرف سے ایکسٹریمزم کی جو صحیح معنوں میں مذمت ہے وہ اسلام نے کی ہے۔ اولیاء اللہ، اگر پہلے تو یہ کہ ہر کسی کو ہم اولیاء اللہ میں شامل کر کے ان کی جو ہے پوجا شروع نہ کر دیں، یہ جو انہوں نے بہت زیادہ جی بسم اللہ اسی ٹاپک کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سعید بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی سعید صاحب سعودی عرب سے، بہت شکریہ محترم۔ فاروق صاحب، عابدی صاحب، بہت سلام، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا، مہربانی۔ سوال میرا ایک یہ ہے کہ سورہ الحدید میں آیت نمبر 10 جی اس میں لکھا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا جی وہ جنتی ہیں، اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ پہلے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے افضل ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر نے چلو خرچ نہیں کیا تو جہاد تو کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے لکھا کہ وہ جنتی ہے، کنز المال والے نے۔ جی ہاں۔ دوسرا، ایک مہربانی کریں کہ ایک آپ نے واقعہ سنایا تھا ایک عورت کا، جی وہ دوبارہ سنا دیں کہ ایک جو امام زاہبی سے بھی جو ایک اور امام تھا وہ سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ مہربانی کر کے ضرور۔ آپ کی ذہن میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی سعید صاحب سعودی عرب سے، آپ کی کال کا شکریہ، اور آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ اور علامہ صاحب شاید 1-2 پروگرام پہلے ہم نے اسی جیسے سورہ حدید کی انہوں نے باقاعدہ ہم نے دکھا کر کے سمجھایا کہ صحابہ کرام کی عظمت سے بنیادی طور پر عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، کامن سینس کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو بھی مطلقاً نہ جنتی کہہ سکتا ہے نہ دوزخی کہہ سکتا ہے۔ عمل سے زندگی ہوتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ ایسا کلیہ ہے کہ قرآن کی روح جی۔ اور ایک اس کالر کی آگئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، قبلہ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام جی شاہ صاحب بہت شکریہ۔ میں پچھلے ہفتے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا، میری کال نہیں لگ پائی۔ جی جی آپ سے یہ میرا یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں جب قبلہ نے فرمایا تھا کہ جواب حاضرہ پروگرام شروع ہوگا تو اہل سنت والجماعت کے لوگ جو غیر شیعہ ہیں وہ سوال کریں، میں نے آپ کو ایک SMS کیا تھا کہ میرا یہ جی کہتا ہے کہ کوئی آدمی سوال نہیں کرے گا، کیا کسی نے کیے تھے سوالات یا نہیں؟ میں چونکہ رمضان میں برابر دیکھ نہیں پایا ہوں، میں آج تک یہ پوچھتا ہوں کیا سوالات کیے تھے۔ یہ سوال آپ سے قبلہ سے سوال میرا یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ عمران خان کا کیا عقیدہ ہے، وہ کون ہے، کیا سیاست، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں۔ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی آج ہی، تو انہوں نے کہا جی اس نے یہودی لڑکی سے شادی کی۔ میں نے کیا، حضرت ام المومنین حضرت صفیہ بھی یہودی کی بیٹی تھی، تو جب وہ اسلام قبول کیا تو حضور کے عقد میں آئیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کیا مثال دے رہے ہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں، افطاری کریں کھجور سے، تو کہتے ہیں کہ حضور کی سنت پہ عمل کر دیں، نیلی پگڑی باندھیں تو کہتے ہیں حضور کی سنت پہ عمل کر دیں۔ اگر آپ کسی کو مسواک کرتے دیکھیں تو کہیں جی میں پیغمبر کی نقل کر رہا ہوں، اس آدمی بھول جاتا ہے۔ تو کیا میرا یہ کہنا کہ اس نے ایک سنت پہ عمل کیا ہے غلط ہے؟ میں اس بات پہ ڈٹا ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب غلطی پہ ہیں۔ تو قبلہ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا میرا یہ آرگومنٹ صحیح شاہ صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔
اور جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں رمضان المبارک میں بہت ہمارے اہل سنت بھائیوں نے یہ پروگرام پسند بھی کیا، اس میں کالز بھی کرتے رہے، ای میلز بہت سارے لوگوں نے اور کیے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا ہے۔ اور باقی جو اگلا سوال ہے وہ انشاءاللہ علامہ صاحب اس پر جواب دیں گے۔ اگر کوئی کالر وہاں سے بھی نہیں ہے تو علامہ صاحب جو سورہ حدید سے متعلق چلیں کالر آگے پیچھے کنٹرول روم میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی، بات کریں۔ حضور گزارش یہ ہے کہ میں ایک نارمل سا مسلمان ہوں جو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، جو واجبات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کی ورق گردانی کے دوران ان کو پڑھنے کے دوران مجھے ایک آیت میری نظر سے گزری ہے جی کہ اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ جی میں اس آیت کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، جی میں چاہتا ہوں کہ میں اس آیت کے ٹکڑے، اس مقدس آیت کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکلی لے کے آؤں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ وہ تیسری اطاعت کس کی مانگ رہا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، تاکہ میں وہ اس اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ ٹھیک ہے اور یہ ایک میرا سوال ہے۔ جی اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہ ایک امتی سے بطور مسلمان، بطور کلمہ گو، مجھ سے قبر میں اور حشر و نشر میں کیا سوال جواب ہوں گے تاکہ میں اس دنیا میں اس کی تیاری کر کے آگے جاؤں، وہ نہ ہو کہ میں یہاں سے گمراہی لے کے چلا جاؤں اور آگے میرے انجام جہنم ہو۔ مجھے آپ رہنمائی فرمائیں کہ وہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور مجھ سے وہاں کیا پوچھا جائے گا تاکہ میں عملی زندگی میں اس کو یہاں پہ مکمل کر سکوں۔ اللہم صل۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سید مجاہد صاحب۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی اور سید سرکار کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ سرکار میں آپ کو یاد دلاؤں، میں پچھلے ہفتے ایک سوال کیا تھا، آپ کا پروگرام شروع سے میں دیکھ نہیں سکا، جی جی تو شاید آپ نے جواب دے دیا ہو، لیکن پھر بھی میں نے نہیں سنا تو پھر آپ کو یاد دلا دوں جی پلیز۔ کہ میرا سوال یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ جی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ جی یہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جب ختم کرتے ہیں تو صدق اللہ العلی العظیم کہتے ہیں۔ ہم یہ علی العظیم کی بجائے رب العالمین کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو علی الکبیر ہے وہ واقع جیسا کہ اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی صفات کا ظہور آل محمد کے ذریعے سے اس دنیا میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سرکار سے جب کہا گیا کہ علی تکبر سے چلتے آ رہے ہیں تو رسول سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو علی کا آج کا تکبر بھی پسند ہے۔ تو ایک ہی کبیر نام ہے اللہ کا جو کہ کسی کو اور زیبا نہیں دیتا، تو کیا اس کا ظہور اس دن خندق والے دن علی مولا سے ہوا یا نہ ہوا، اس صفت کا جی جو کبیر والی صفت ہے؟ جی صحیح ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں صرف اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب العرش العظیم، صحیح ہے، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ نہیں، ایک منٹ بھائی فروخ، رب العرش العظیم جی کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے اور عرش ہے بلندی پر، سب سے زیادہ بلندی اس کی ہے، تو کیا ایسا دوسرا کوئی نام علی کے سوا اللہ تعالیٰ کا ہے جو علی عرش سے بھی بلند اللہ تعالیٰ کو دکھائے؟ شکریہ جی، بہت شکریہ علی جل شاہ صاحب، لوٹن سے آپ شامل ہوئے۔ اگلے کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی آپ لائیو آ چکے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون، کہاں سے؟ بھائی میں لاڑکانہ سندھ پاکستان سے بات کر رہا ہوں، عابد رضا۔ عابد رضا لاڑکانہ سے، جی بھائی سوال پوچھیں۔ بھائی میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہاں پر ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں اور مجلس میں روتے کیوں ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات، آپ بہت اچھا آپ کو یہ پلیٹ فارم ملا ہے، اس کا جواب لیں اور پھر ان لوگوں کو بھی بتائیے گا۔ صحیح ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد فروخ صاحب، میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں۔ مہربانی محمد یعقوب صاحب، بہت شکریہ۔ جناب آپ کو مولانا صاحب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جناب کی گفتگو سوال جواب سن رہا ہوں، کیا بات ہے آپ کی عقلوں کی۔
آپ لوگوں کے عقل کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی عقلیں مل رہی ہیں، تو میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ آپ جیسے علماء بیٹھ کر ہم لوگوں کو روشنی دکھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کو جانکاری محبت کے ذریعے سے ہی ان کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ ہر انسان کلمہ پڑھے اور کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ جناب کو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بھائی کہاں سے؟ جی میرا نام محسن ہے، آپ کو سلام ہو، اور محسن صاحب موہن صاحب کو بھی آف کورس سلام ہو۔ بہت سے پروگرام کرتے ہیں آپ دونوں ایسی ماشاء اللہ، بٹ کم کرتے ہیں، تھوڑا اس کی فریکوینسی کو بڑھانا، ٹائم اور بڑھائیں چلیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک چیز آپ سے شیئر کرنی تھی، ایکچولی میں ایک قوالی سن رہا تھا، جو ایک چینل ہے اما کا چینل کہلاتا ہے وہ جی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آئے، پھر اور یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر غلام کو مولا سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عنبر، ابو ذر، یہ سب پوری زندگی میں لگے رہے کہ کمبر سمجھ میں آئے۔ تو جب حضرت علی کا غلام ایسا ہوتا ہے تو پھر حضرت علی کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا حضرت علی کی تعریف کر دی ہمارے سامنے، تو بہت بہت شکریہ محسن صاحب، جزاک اللہ، آپ کی کال کا شکریہ، اور ماشاءاللہ میکسیمم ٹائم ہے 2 گھنٹے کا یہ پروگرام، آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ ہفتہ وار پروگرام ہوتا رہے گا۔ جی، کوئی کالر اگر ناظرین آنا چاہیں تو اکٹھے سوالات انشاءاللہ ہم آپ سے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ کی مزید جو جواب ہیں وہ انشاءاللہ ہم دے پائیں گے۔ تو اگر جو بھی کالرز آنا چاہیں تو بسم اللہ، لیکن اگر کافی گیپ ہے تو میں چاہوں گا علامہ صاحب جی، تو سعید صاحب کا سعودی عرب سے، کہ سورہ حدید اور صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق جو جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تفصیل سے یہ بات بتائی ہے، ناظرین ناظرات توجہ سے سنیے گا۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معذرت کے ساتھ جی سید بادشاہ، یہ هو العلی العظیم ایک آیت الکرسی میں ہے، اور ایک سورہ شورا کی آیت نمبر 4 ہے، اور هو العلی الکبیر سورہ سبا میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، اور سبا، حج اور لقمان میں بھی، یہ 3-4 جگہ پہ یہ هو العلی الکبیر ہے۔ چوتھی صورت میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعجاز صاحب، اعجاز کربلائی سے۔ ماشاء اللہ افروق بھائی مولا سلامت رکھے، قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام مولا پاک آپ کی حیاتی کرے۔ قبلہ صاحب، آج کا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صراط مستقیم، جی، اور صراط مستقیم جو ہے اس پہ شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور اس پر لوگوں کو نہیں آنے دوں گا، لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اور اب ہمیں بتائیے کہ صراط مستقیم ہے ہی کیا، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ مسلمانوں ہمیشہ ترجمہ کرتے ہیں، یہی ان کا ترجمہ ہے۔ اور دوسرا، ہاں اگر شیطان بیٹھا ہے صراط مستقیم پر تو ہم کس طرح سے اس کو دفع کر کے اصل راستے کو حاصل کر لیں، تاکہ ہماری زندگی میں ہی ہمیں صراط مستقیم مل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیے۔ وقت کے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ اعجاز حسین کربلائی صاحب گلاسکو سے آپ کی کال کا۔ اور ناظرین آپ کالز کر سکتے ہیں مزید، اگر جو بھی کالرز آنا چاہیں 5-6 منٹ، اس کے بعد پھر جو آدھا گھنٹہ بچے گا کوشش ہے اس میں پھر ہم جواب حاصل کریں۔ تو جی کوئی کالرز آنا چاہیں تاکہ پھر علامہ صاحب کو بیچ میں نہ روکوں، کیونکہ وہ جو تشنگی یا ایک جو ربط ہوتا ہے وہ ٹوٹنا مناسب نہیں ہے۔ تو جو بھی ویورز آنا چاہیں، جو بھی سوالات پوچھنا چاہیں، آپ اس وقت آ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے سوالات پوچھ لیے ہیں انشاءاللہ ان کے جواب لیں گے۔ تو میں چاہوں گا کچھ دیر کے لیے اگر نمبرز ہٹا دیں تو آپ کو بھی خوف نہیں ہوگی، آپ کی مزید کالز ہم نہیں لیں گے۔ جتنی دیر میں آپ کے یہ جوابات آ جاتے ہیں، اگر ٹائم بچا تو پھر ہم آپ کی کالز لیں گے۔ تو جی علامہ صاحب اب تفصیل سے انشاءاللہ اس کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ سورہ حدید کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی ایک جگہ پر بھی
مطلقاً صحابہ کو کوئی بلینک چیک نہیں دیا ہے، جنت کی کوئی بشارت نہیں دی ہے، مطلقاً نہیں، بلکہ ہر بار جب بھی ذکر کیا ہے شرائط کے ساتھ ہے۔ پہلے تو صحابہ آپ ایسے ہیں، ایسے کچھ نہیں ہے، امت مسلمہ مومنین سے اس کا وعدہ ہے، اور جو بھی ایمان میں پکے ہوں گے اور عمل صالح کرتے رہے ہوں گے، جہاد صدق دل سے جس نے کیا فی سبیل اللہ، خرچ کیا اللہ کی راہ میں، انفاق فی سبیل اللہ کیا، ان کے لیے وعدہ ہے۔ یہ وعدہ جنت کا صرف صحابہ کے زمانے میں کے لوگوں کو نہیں ہے، اس زمانے میں بھی جنہوں نے کیا ان کے لیے بھی ہے، اس کے بعد جنہوں نے کیا ان کے لیے بھی ہے، اس دور میں بھی جو کرے گا، قیامت آنے سے پہلے تک جو بھی ایمان مضبوطی سے رکھے اور عمل صالح بجا لائے اور حقیقت میں جہاد کرے شجاعت و بہادری کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو وہ یقیناً بہشتی ہے۔ اس کے لیے وعدہ اس کا قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ آیتیں مخصوص ہیں صحابہ کے لیے، مثلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے، اس کو مخصوص کر دیا ہے مثلا صحابہ کے لیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ آئیے، عام مومنین کے لیے بھی اللہ نے فرمایا ہے، حتیٰ سورہ بینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ بھی انہی کے لیے نا، عام مسلمان مومنوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، ان کے لیے رضایت کا حکم اللہ کی جانب سے ہے۔ لہٰذا یہ آنکھ بند کر کے بغیر کسی شرط کے کسی کو آپ چاہے وہ ہجرت سے پہلے کے صحابہ کرام ہوں یا ہجرت کے بعد کے صحابہ کرام ہوں، آپ کسی کو بھی اس طرح بلینک چیک نہیں دے سکتے کہ بھئی وہ جو ہے پچھلے اگلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اب وہ جو بھی کریں گے بعد میں پھر بھی وہ معاف کر دیے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہجرت کے بعد مہاجرین میں سے نماز چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے پڑھ کے سنایا، قرآن میں آیت ہیں، اسی قرآن میں ذکر ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، سورہ جمعہ کی آخری آیتیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ اے حبیب جب تم نماز پڑھا رہے تھے تو تم کو چھوڑ کے یہ چلے گئے، جب دیکھا کوئی حراج کا مال آیا ہے، آکشن کے لیے کوئی مال آیا ہے یا کوئی ڈرامہ کوئی ناٹک ہو رہا ہے، چھوڑ کے چلے گئے تمہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تمہیں حالت قیام میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ہم نے بتایا کہ صحیح بخاری میں جامع میں انہوں نے باقاعدہ حدیث میں لکھا ہے کہ صرف 12 لوگ رہ گئے تھے، باقی سب چلے گئے تھے۔ تو کیا وہ جو مہاجرین میں سے چلے گئے تھے اور نماز کو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ سب کے سب بہشتی ہیں؟ تو ہم نے کون سا قصور کیا ہے کہ اتنے زمانے کے بعد بغیر دیکھے خدا، بغیر دیکھے نبی کو ماننے کے بعد، بغیر معجزات کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد ہم نماز توڑ کے نہیں جاتے؟ تو اس کا مطلب ہم جو ہے نا ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتے، ہماری کسی طرح کی کوئی بھی پکڑ نہیں ہو سکتی اگر ان کا یہ حال ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بعد میں ان کے حالات، ہر انسان کی جنت یا جہنم میں جانا اس کے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو انبیاء کو جو اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں ان کے ترک اولا کو ایسے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایسی پکڑ کرتا ہے کہ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں۔ ترک اولا کو انبیاء کو وہ نہیں معاف کرتا۔ انبیاء کے بیٹے خالی انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہ وہ میرا بیٹا ہے، خالی اتنا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ بچا لے، کہا تھا پروردگار وہ میرا بیٹا، صحیح معنوں میں بیٹا تھا خونی۔ اللہ نے کہا کہ انہو عمل غیر صالح، اے حضرت نوح ہم نے تمہیں بھیجا ہے، یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا یہ کہہ کے کہ وہ بیٹا ہے، وہ تمہارا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی دین سے نکل جاتا ہے تمہارا بیٹا ہی صحیح، وہ ڈوبے گا، ہلاک ہوگا۔ بیویاں، حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی جہنمی ہے، قرآن نے کہا ہے۔ یہ رشتہ داریاں، صحبتیں اور جناب رشتے، ان سے نجات نہیں ملتی، آپ کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے سے ملتی ہے۔ آپ کے اچھے عقیدے ہوں، اچھے اعمال ہوں، آپ کو جنت میں جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، چاہے آپ صحابیوں میں رہیں، نتابعین میں رہیں یا آپ آج کے زمانے میں رہیں۔ لہٰذا یہ تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی خاص، اور اگر کوئی ہم سے مزید چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پرانے جو ہے باتوں کو دہرائیں، تو ہم حوالے دیتے ہیں کہ جو مہاجرین میں سے تھے
اس میں یہ انہوں نے بتایا نا کہ حضرت ابوبکر بھی انہوں نے جہاد کیا تھا، یقیناً شروع میں جہاد بھی کیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں کیا بعد میں کیا ہوا، کیا یہ وفا قیامت تک ان کے زندگی تک آخری سانسوں تک رہی ہے کہ نہیں رہی ہے، یہ دیکھنا چاہیے ہمیں. اس کے بعد کیا ہوا، اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ہوا. اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا تو پھر خود رسول اکرم کی حدیث کیا کہتی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کریں گے آنکھ بند کر کے کہ ایک بات کو دیکھا دوسری بات کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ آئے، ہم ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ نبی مکرم نے انہیں سزائیں دی ہیں، اپنے صحابہ کو سزائیں دی ہیں، ہاتھ کاٹے ہیں، کوڑے برسائے ہیں، شراب پینے پر، زنا کرنے پر، چوری کرنے پر سزائیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں. اب وہ سزائیں دینے جن کو دے رہے ہیں وہ ان کے بارے میں وہ جو آیتیں آج ہمارے مولوی پیش کر رہے ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظر نہیں تھی کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ آیتیں ہیں بھائی اس میں تو یہ مہاجرین میں سے ہیں لہٰذا یہ تو جنتی ہیں، ان کو ہم چھیڑیں نہیں، چاہے وہ زنا کریں چاہے کچھ بھی کریں. نبی مکرم نے سزا دے کے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو شروع سے ایک کھلی چھوٹ دے دی گئی ہو کہ آپ کچھ بھی کر لیں، نہیں، آخری وقت میں بھی شیطان گمراہ کر سکتا ہے اور گمراہ ہو سکتا ہے. نبیوں کی اولادیں گمراہ ہوئی ہیں، بیویاں گمراہ ہوئی ہیں، اور صحابہ تو صحابہ ہیں جو صحبت میں آتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوئے. آپ کو پتہ ہے سامری کتنا عظیم تھا، حضرت موسیٰ کے وہ اتنا قریبی صحابی تھا، اتنا قریبی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے تھے جاتے تھے، اسے خبر ہوتی تھی. اس نے یہی تو کہا نا، قرآن مجید ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ ذرا پڑھیے قرآن مجید میں سورہ قصص میں، سورہ طٰہٰ میں، کہ جب حضرت موسیٰ نے بعد میں اس کو پکڑا کہ تم نے کیوں گمراہ کیا لوگوں کو، بچڑا بنا کر کے ایک جو ہے نا سونے چاندی کا بنایا اس نے بچڑا، اس میں آواز پیدا کر دی. پیدا کہاں سے آواز کی؟ لوگوں نے ساروں نے کہا کہ یہ بہت معجزے والا آدمی ہے، اس کی بات ماننے شروع کر دیا، حضرت ہارون کو گوشہ نشین کر دیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ کہا میں نے کیا کیا ہے، بس وہ جبرائیل کا آنا جانا ہوتا تھا نا تو اس کے قدموں کی خاک میں نے اٹھا لی اور وہ کیمیا ثابت ہوئی، میں نے اس کی خاک کا کچھ حصہ اس میں ڈال دیا تو اس میں آواز پیدا ہو گئی، جان پیدا ہو گئی. تو جبرائیل امین کے آنے جانے اور اس کی جگہ اور آنے ان کے قدموں کے نیچے کی خاک، اس حد تک وہ رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے قریب تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ایسے ہی وہ قیامت تک کے لیے اچھا ہو گیا؟ نہیں، اس کے لیے تو بعد میں حضرت پیغمبر اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا تک کی. تو یہ نہیں ہے کہ جو پہلے تھا تو وہ قیامت تک کے لیے ٹھیک ہو گیا، نہیں، ایمان پر مرنا شرط ہے، اور وہ بھی وفا کس کے ساتھ؟ نبی مکرم نے فرما دیا کہ میرے بعد اہل بیت سے جو وفا کرے گا وہی میرے ساتھ بھی وفادار ہوگا، اور اہل بیت سے دشمنی رکھے گا تو اس نے میرے سے بھی دشمنی کی ہے. سیدھی بات فرما دی ہے اور قصہ کلیئر واضح کر دیا. اس کے باوجود آج کل جو ہے نا لوگ بس وہی چند آیتوں کو لا کر کے دہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ان آیتوں سے ثابت ہو گئے کہ جناب فلاں جنتی ہیں فلاں جنتی ہیں. کردار سے جنت میں کوئی جاتا ہے، خالی باتوں سے روایتوں سے نہیں جاتا. بہت شکریہ جی. ناظرین، پروگرام جاری ہے، آپ کے مزید جوابات ابھی رہتے ہیں، انشاءاللہ واپس آ کے دیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.